بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیا نیوز تک میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ انعام اللہ خٹک صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ سر, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک دو طرفہ ٹریفک جاری ہے, کچھ لوگ اندر جا رہے ہیں, کچھ لوگ باہر آ رہے ہیں. سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نیب کی جو پکڑ دکڑ ہے وہ کیا صرف سرخیوں کی حد تک ہے یا سرخیوں کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ ابھی تک کوئی ایک بھی پیسہ واپس نہیں لایا جا سکا. ملزمان کی گرفتاری پر جو قومی خزانے کا خرچہ ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ میرے خیال سے آپ میرے ہی ٹویٹ کو مجھے پڑھا رہی ہیں, بالکل اس میں شک نہیں ہے. دیکھیں, بنیادی طور پر اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سرکاری پیسے میں خرد برد کیا ہے تو جو سرکاری پیسہ آپ نے ضائع کیا ہے یا آپ نے اپنی ہی مرضی سے استعمال کیا ہے اس کا, وہ دوبارہ قومی خزانے میں جب تک نہیں آئے گا تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کہتے. اب ٹھیک ہے, احسن اقبال کا تازہ ترین چونکہ کیس ہے, میاں نواز شریف سے تو انہوں نے بہت بڑی ریکوری کی ہے, وہ آپ کے علم میں ہے. اس کے علاوہ جو باقی تھے کسی سے 1 روپے کی ریکوری نہیں ہوئی. تو جب ایک ملزم کو نیب پکڑتا ہے, اس کو گرفتار کرتا ہے, ایک میڈیکل ٹیم بنتی ہے, اس کو پروٹوکول کے ساتھ بڑے ہی سیکیور ماحول میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لے کے آنا پڑتا ہے. یہ سرکار کا پیسہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ جو جن ملزمان کے بارے میں نیب کا خیال ہے یا حکومت کا خیال ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کا پیسہ کھایا ہے, وہ بجائے ریکور کرنے کے الٹا مزید خرچہ کر رہے ہیں ان کو گرفتار کر کے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں انسا, جو لوگ سمجھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو, ان کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو رائج طریقہ ہے اس کے تھرو تو آپ بالکل برآمد پیسہ نہیں کر ستے. اس کا بہت سمپل طریقہ ہے, آپ نے 2 ارب روپے کھایا, نیب کے نوٹس میں ہوا, نیب نے آپ کو کہا کہ آپ کوآپریٹ کریں, سمن بھیجا. اس دوران نیب آپ کو کہتا ہے, ایک آفر کرتا ہے کہ اگر آپ پلی بارگین کر سکتی ہیں تو یہ پیسہ آپ اتنا رکھ لیں, اتنا سرکاری خزانے میں ڈال دیں. یعنی یہ آپ ملزم کو ایک آپشن دے رہے ہیں. اب جو حیرانگی کی بات ہے کہ ایک ملزم جس نے 2 ارب روپے کھایا ہے, وہ نیب کنونس ہی نہیں کر پا رہا اس کو. یعنی جو آپشن دے رہا ہے ملزم کو کہ آپ اتنا اپنے پاس رکھیں, اتنا ہمیں دے دیں, اس کے ساتھ ملزم اگر ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے نیب انتہائی کمزور ادارہ ہے. آپ دیکھیں, حالانکہ 302 کے کیس میں آپ دیکھتی ہیں کہ ملزم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹے. لیکن پرٹیکولرلی اس کیس میں باوجود اس کے کہ نیب اسے کہتا ہے کہ آپ اتنا پرسنٹ خود رکھیں, اتنا پرسنٹ ہمیں کر دیں, آپ ریلیز ہو جائیں گے, ہمارا کوئی لینا دینا آپ کے ساتھ نہیں. اس کے باوجود اگر ملزم ایگری نہیں ہوتا تو آپ مطلب سمجھیں کہ سسٹم میں کمزوری ہے. سسٹم میں کیا کمزوری ہے؟ یہی بندہ جاتا ہے ضمانت پر, اور آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال نے جتنا پیسہ کھایا ہے, کم از کم وہ جو نواز شریف کے خلاف الزامات ہیں یا باقی جو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, فیک اکاؤنٹس کیس ہے, اس میں جو الزامات میں جو پیسے کی رقم بتائی گئی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو احسن اقبال نے کے اوپر الزام ہے. تو ٹھیک ہے, آپ گرفتار کر سکتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ کو آپ ایک فائدہ دے سکتے ہیں, لیکن اگین جو باشعور لوگ ہیں, جو اکیڈیمیشینز ہیں, جن کو لاجیکلی سوچنا پڑتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس کے لیے نیب اگر اپنے قوانین میں چینجز کر سکتا ہے, حکومت لیجسلیشن کا کام ہے, ورنہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس دوبارہ قومی خزانے آ سکے. اچھا, احسن اقبال کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف بات کی اس لیے نیب سے حاضری کا پروانہ جاری ہوا ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ ایک اس طرح کے کیسز پرسو کرتے ہیں تو جو ملزم ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے, اور ملزم کا بیانیہ نیب کے بیانیے سے اگر مضبوط ہوتا ہے اور اس کے ساتھ باقی سیاسی جماعتیں ایگری کرتی ہیں, اکیڈیمکشیا ایگری کرتا ہے, باقی انٹلیکچوئلز ایگری کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ تو نیب جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے. کہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال نے تو ظاہر ہے کوئی الزام عائد کرنا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی اس بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ نیب ہمیشہ بڑے پروجیکٹ میں جب انٹرفیئرنس کرتا ہے تو کانٹریکٹر ڈسکریج ہوتے ہیں, حکومت ڈسکریج ہوتی ہے, بیوروکریسی ڈسکریج ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کی بیوروکریسی نے کہا ہے کہ پلیز چیئرمین نیب کو کہہ دے کہ ہماری جان چھڑائیں اور ہمیں کام کرنے دیں. تو میں تو پھر ان سے ایگری کرتا ہوں. اچھا, ویسے اسی مشرف کیس پہ مریم نواز صاحبہ بہت ہی زیادہ خاموش ہے, ان کا ٹویٹر بالکل خاموش ہے. ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟
یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون رائٹ کی پارٹی ہے، یہ کبھی لیفٹ کی سیاست کر ہی نہیں سکتی. ان کے اپنی ایشوز ہیں، اسی وجہ سے یہ لیفٹسٹ ہو گئے. لیفٹسٹ ہو نہیں گئے، لیفٹسٹوں کو جو بات وہ کرتے ہیں تو یہ بھی ان کو اچھا لگتا ہے. لیکن اگین مشرف کے کیس پر اگر وہ خاموش بھی ہیں، مطلب تھوڑا انٹلیکچولی سوچتے ہیں، اگر وہ خاموش ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی دباؤ کے تحت خاموش ہے یا ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. بس ٹھیک ہے، کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، گھسیٹ دو، یہ اگر مرا ہوا بھی ہے تو اس کو پھانسی دو. تو اس پہ صرف یہ مسلم لیگ نون کا کیس نہیں ہے، اب یہ تمام جو کانسٹیٹیوشن کے جو ایڈوکیٹس ہیں یہ ان کا کیس ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج نے ڈیفینڈ کیا، لیکن فوج بھی نیب کی طرح تنہائی کا شکار ہو گئی. اچھا، اگر بات کی جائے احسن اقبال یا دوسرے جو نون لیگ کے رہنما ہیں ان کی، اگر پرویز مشرف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریکارڈ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ پرویز مشرف انہی کے دور حکومت میں باہر گئے. چودھری نثار نے انہیں جو ہے نا باہر جانے کی اجازت دی. عدالت نے واضح کیا تھا کہ ECL سے نام نکالنے کا جو فیصلہ وہ گورنمنٹ کا اختیار ہے، تو گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی تھی تو وہ باہر گئے تھے. اور آج جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ بھئی چونکہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف بات کی ہے اس لیے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. بالکل، اس کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں. انہی کے دور میں مشرف صاحب باہر گئے، عمران خان صاحب کے دور میں ہی نواز شریف باہر گئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر تو حساب برابر ہے. یعنی یہ کوئی کیس نہیں ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ مشرف نے جب اوت لے رہے تھے منسٹر سے تو اس میں خواجہ سعد رفیق تھے، قمر زمان قاہرہ صاحب بھی تھے، اور یہ کہنا کہ یہی لوگ، اگین پھر ڈائلیما تو یہی ہے کہ جب جمہوری حکومت کو فوج سے کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ فوج کی بڑی تعریفیں کرتی ہے. اور ظاہر ہے ان دونوں کے سٹیکس ایک ہوتے ہیں. تو جب اپوزیشن پارٹیز میں سے کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو یہی لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے مولانا صاحب آج کل کہتے ہیں مشرف سے بھی بڑا گلہ ہے ان کو اور آرمی سے بھی بڑا گلہ ہے. حالانکہ مشرف نے کے دور میں ہی MMA آپ نے دیکھا کہ کس طرح الیکشن جیتا. اگین اس حمام میں سم ننگے ہیں کیا ہے. تو یہ ایک ڈائلیما ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ جو ہے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ مشرف کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن میں مشرف کے خلاف اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے آئین کے ساتھ غداری ایک جگہ، لیکن مشرف نے ملک میں کام بھی بڑا کیا ہے. اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرف کے حوالے سے ان کی حمایت میں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. تو جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کو وہ لیڈر چاہیے جو ڈیلیور کر سکے. یہ کہنا کہ وہ ڈکٹیٹر ہے، جمہوریت ہے، پسند ہے، پتہ نہیں بڑا وکیل ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور اب بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی اگر کسی نے تعریف کرنی ہے تو ایک بیسس پر کریں گے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. اچھا، اگر اسی کیس پہ بات کی جائے تو بلاول بھٹو بھی جو یہ راگ گلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا پرویز مشرف کے خلاف زبان کھولنا نیب نوٹس کی وجہ بنا. کیا سچ میں یہ لوگ اتنے ہی معصوم ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ بس ایک اس بات پہ انہیں نیب نوٹس بھیج رہا ہے؟ ان سا آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ نا حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں. یہاں پر اگر وہ مشرف کو ایز اے شیلڈ استعمال کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب تو غلط ہے. نیب نے آپ سے مشرف کے حوالے سے کوئی سوال نہیں پوچھا. نیب نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ بلاول نے بھی یہی کہا ہے. نہیں، یہ ایسا کوئی سوال نیب والے نہیں پوچھیں گے. جو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے اس کا حساب تو کم از کم آپ کو دینا چاہیے. اور پھر یہی احسن اقبال صاحب تھے کہ میٹرو راولپنڈی کی جو لینڈسکیپ ہے، جو سائٹ کے ساتھ آپ لینڈسکیپنگ دیکھ رہی ہے، اس کا ٹھیکہ احسن اقبال کے بھائی کو دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کروڑوں کا ٹھیکہ تھا. تو یہی لوگ جو ہیں ان کو نیب کو جو سوالات نیب نے ان سے پوچھے ہیں وہ سوال کے جواب دینے چاہیے. باقی یہ ڈائلاگ پہ اب کام نہیں چلے گا. اور پھر میرا آپ سے دوبارہ وہی سوال کہ ان لوگوں کو پرویز مشرف عامر ہمیشہ دوسروں کی گورنمنٹ میں کیوں نظر آنے لگتا ہے؟ خود پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا. بالکل کیا تھا، گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا تھا. لیکن دیکھیں انصاف کا ایک فورم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، اور وہ ہے عدالت. ہم اس کے ساتھ تو ایگری کرتے ہیں. یہ کہ میرا اور انسا کی ایک بات پہ ہمارا اختلاف آتا ہے تو کوئی اور ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، بلکہ عدالت ایک پراپر پلیٹ فارم پہ ہی وہ جا کے انصاف ملے گا دونوں کو. اور آپ نے اس کے ساتھ ایگری کرنا ہے، ڈس ایگری بھی کر سکتی ہیں. اب الٹیمیٹلی
مشرف کا کیس عدالت میں گیا، عدالت نے ایکسیپٹ کیا. اب یہ کہنا کہ انہوں نے ووٹ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن آپ اگر فیصلے کی بات کریں تو مشرف نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کو پامال کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئین کو پامال کرنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے. اب اس کا کیا کریں ہم؟